بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ۔ کشمیر کی صورتحال پر پچھلے 3-4 دن سے ہم سارے دوست مشاورت کر رہے تھے، اور کشمیر کے لوگوں سے بھی رابطہ ہمارا جاری رہا، اور ہمیں ایک چیز کا بہت دکھ ہوا کہ آپ نے ایکشن کمیٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا پہ جس نے بھی یہ کام کیا، انتہائی گھٹیا حرکت کی کہ طاہر اشرفی جیسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے کہلوایا جاتا ہے کہ سارے غدار ہیں، سارے دیش دروہی ہیں، سارے آتنکوادی ہیں۔ دس از ناٹ دا وے ٹو ٹیکل اینڈ مینج دا سچویشن۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا پاکستان کے لیے، پاکستان کے نام پہ گولیاں کھاتے رہے ہیں اپنے سینوں پہ۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں، اگر کسی کو اب بھی یقین نہیں ہے تو صرف کل کا واقعہ دیکھ لے کہ جب پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر گرا تھا اور ہمارے 17-18 جوان شہید ہوئے تھے، تو اس وقت ہمارے جو ویڈیو 2-2.5 منٹ کی تھی، کشمیری ماں کس طریقے سے سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی کہ ماؤں کے بچے شہید ہو گئے ہیں، ماواں نے پتر شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ کشمیریوں سے پاکستانیت نہیں نکال سکتے تو زبردستی کے غداری کے لیبل تھوپنا ان پہ ختم کریں۔ 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4-5 بندے ہو سکتے ہیں جو انڈین ٹینٹڈ ایجنٹس ہوں گے، جو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو پنجاب میں بھی ملیں گے، وہ حکمرانوں میں بھی ملیں گے، اور انڈیا تو چھوٹا دشمن ہے۔ آپ کو امریکن ٹاؤٹس ملیں گے، آپ کو اسرائیلی ٹاؤٹس ملیں گے، لیکن ہر وقت مس مینجمنٹ کی وجہ سے حالات کو ہم لوگوں نے خراب کیا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی خود یہ پیشکش کرنا چاہتی ہے، خود کو پیش کرنا چاہتی ہے کہ ہم لوگ اس مذاکراتی عمل میں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کو بھی، یا آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور مظاہرین کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ زبیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ 45 ایئرز سے اوورسیز کشمیری ہیں، جتنی ریلیز آپ کو دوسرے ممالک میں کونسلیٹس کے باہر نظر آتی ہیں، انڈین کونسلیٹس کے باہر، کشمیری جو کشمیر اور پاکستان کا پرچم لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ سارا ان لوگوں کا گروپ ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ یہ ہے، ہمارے لوگوں کی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ وہ تمام اوورسیز کشمیری جو کھڑا ہوتا تھا انڈین کونسلیٹ کے باہر، لا کے ہم نے اپنے کونسلیٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ لہٰذا ہمارے رابطے میں جتنے اوورسیز کشمیریز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، یہاں کے جتنے درد رکھنے والے، پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ، جو پیپلز پارٹی کی اوپر اس وقت، بھٹو کی پیپلز پارٹی کی اوپر ضیاء الحق کا راج ہے، اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی سوچ کا راج ہے، اگر آپ آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں تو میں باضابطہ طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بنگلہ دیش توڑا اپنے اقتدار کی ہوس میں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اپنے یہ مہاجر سیٹوں کی جو بات ہے اس میں پیپلز پارٹی کی منافقت ہے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس کو منیمائز کیا جائے، کیونکہ یہاں تو زیادہ پنجاب میں ان کا ووٹ ہے کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مہاجر سیٹ تو کیا، اوورسیز کشمیریوں کی بھی سیٹیں ہونی چاہیے، لیکن دیر از اے وے ٹو کنونس۔ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ایک بار ناکام ہے دوبارہ کریں، دوسری بار ناکام ہے تیسری بار کریں۔ اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ لوگ جو شاید پاکستان کو تسلیم نہ کرتے ہیں، ان کو بھی بیچ میں گھسایا گیا، ان کو پورا پورا موقع دیا گیا، بیکاز بڑے بڑے عہدوں پہ بونے بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کی اپنی نیگلیجنس ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی آزاد کشمیر میں رجسٹر ہو چکی ہے، ہم ہر حلقے سے اپنے کینڈیڈیٹس بھی اتاریں گے تاکہ وہ 70 سالوں سے قابض جماعتیں جو موجود ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا ہو، اور کشمیر کا درد رکھنے والے لوگ، پاکستان کو یونائٹ رکھنے والے لوگ، وہ اقتدار میں پہنچے اور ان حالات کو بہتر کریں۔ اور ہم لوگ دوبارہ یہ پیشکش کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ضرورت پڑتی ہے میڈیشن کے لیے، ہم لوگ تیار ہیں۔ ہم اس پیارے ملک کا شیرازہ بکھرنے نہیں دینا چاہتے، نہ بکھرنے دیں گے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سینے سے لگایا جائے اور حالات دوبارہ معمول پہ لائے جائیں۔ اور میں اینڈ پہ زبیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو اوورسیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس وقت پارٹی کو ہمارے